اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے. اگر اچھا عمل کرے گا تو اچھے عمل کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں. برا عمل کرے گا تو برے عمل کے اثرات بھی اس کی زندگی پر پڑتے ہیں. یہاں تک کہ زبان سے نکلنے والے جملوں کا بھی اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. اچھے جملے بولتا ہے تو ان جملوں کے اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور برے جملے بولتا ہے تو برے جملوں کے برے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے رزق کو پھیلائے وہ اس کی مرضی، جس کے لیے رزق تنگ کر دے وہ اس کی مرضی. رزق کا کشادہ کرنا اور رزق کا تنگ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے. تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ رزق کا تنگ ہو جانا اور تنگ دستی کا آ جانا وہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے، اور وسعت کا آ جانا وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. تنگ دستی بھی ایک امتحان ہے، وسعت بھی ایک امتحان ہے. مسلمان کے لیے جیسے بیماری یہ بھی ایک امتحان ہے، صحت یہ بھی ایک امتحان ہے. اگر بیماری کے وقت صبر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے. ممکن ہے صحیح اور تندرست ہو کر اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا نہ بن پاتا جو مقام بیماری اور تکلیف میں بن گیا. 3 باتیں میں نے تمہید کے طور پر عرض کی ہیں. نمبر 1، پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی کہ انسان کے اعمال کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے. اچھے اعمال کا اچھا اثر پڑتا ہے، برے اعمال کا برا اثر پڑتا ہے. دوسری بات یہ عرض کی کہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کی تنگی اور رزق کی وسعت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ رزق کی وسعت کا ہو جانا وہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور رزق کی تنگی کا آ جانا کوئی ناکامی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں. جب یہ تمہید کے طور پر 3 باتیں آپ ذہن نشین فرما چکے تو اب آئیے ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے رزق حلال کی وسعت مانگتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تنگ دستی سے میری حفاظت فرما، فقر سے میری حفاظت فرما. کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے کہ تنگ دستی انسان کو کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے تنگ دستی سے، اور وسعت کی رزق حلال عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ملے، اس کی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اب وہ کیا اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بدولت انسان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، رزق حلال اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. وہ چند اعمال میں ذکر کرتا ہوں جو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال ہیں.
چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو یہ دعا بتائی ہے، ہر نماز کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنی جانب سے حلال روزی میرے لیے کافی کر دے، میری کفایت ہو جائے، میری کفالت ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ کس کے ذریعے سے؟ حلال کے ذریعے سے۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ میری ضروریات حلال سے پوری فرما، حرام کی طرف تاکہ مجھے ہاتھ نہ بڑھانا پڑے، میں ایسا مجبور نہ ہو جاؤں، اپنے بچوں کے پریشر میں نہ آ جاؤں، بیوی کے پریشر میں نہ آ جاؤں، رسم و رواج اور ماحول کے پریشر میں آ کر میں کسی حرام میں نہ ہاتھ ڈال لوں۔ اے اللہ رزق حلال میرے لیے کافی فرما دے، رزق حلال کے ذریعے سے میری ضرورت کو پورا فرما دے۔ انسان حرام میں کب ہاتھ ڈالتا ہے؟ بسا اوقات بچوں کی قسم پرسی دیکھتا ہے، بسا اوقات بیوی کے بے جا مطالبات سنتا ہے، بسا اوقات رسم و رواج دیکھتا ہے، شادی کا موقع آیا ہے، اتنی حیثیت اور گنجائش نہیں ہے مگر چونکہ رواج ہے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، کہتا ہے کہ کیا کروں، دنیا میں جینا تو ہے، اب یہ جو دنیا میں جینا ہے یہ کر کے پھر حرام میں ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے، قرض بھی لیتا ہے جو حیثیت سے زیادہ ہے اور لیتے وقت دینے کی نیت ہی نہیں ہے، لوگوں سے مانگتا بھی ہے، غلط کر رہا ہے، قرض جمع کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، یہ سب غلطیاں کر رہا ہے معاشرے سے متاثر ہو کر، رسم و رواج سے متاثر ہو کر، یا بیوی کے پریشر میں آ کر، یا بچوں کے جذبات کو دیکھ کر۔ تو اس دعا میں یہ سمجھایا گیا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ رزق حلال تو میرے لیے کافی کر دے تاکہ مجھے حرام میں ہاتھ ڈالنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اگلا جملہ بہت پیارا، بہت خوب، عجیب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک ایک کلمہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ تیرے سوا جو بھی ہے مخلوق، اس ساری مخلوق سے اے اللہ مجھے مستغنی کر دے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے، اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنے الفاظ سے اللہ پاک سے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاؤں اور میں دعا مانگوں، اور ایک ہے آپ دعا مانگے، میرے مانگنے میں بھی کوتاہی، آپ کے مانگنے میں بھی کوتاہی، اور ایک ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے مانگنے کا حق ادا کر دیا، مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ اس دعا کو یاد کریں اور نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد 7 بار۔ دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وسعتیں، فراوانیاں، اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ پاک کی طرف سے فضل کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آپ وضو کرتے ہیں دن میں 3 بار وضو کرتے ہیں، 5 بار آپ وضو کرتے ہیں، جتنی بار آپ وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، آپ وضو کے لیے بیٹھیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ پاکی حاصل کرنے کی نیت کریں، آپ وضو کے دوران پانی کو زیادہ خرچ نہ کریں، اسراف نہ کریں، آپ وضو میں مسواک کو استعمال کریں جو کہ سنت ہے۔ پھر وضو کے درمیان میں آپ ایک دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کیا خوب دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی،
اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ کہاں پڑھنی ہے؟ وضو کے درمیان، چلتے پھرتے بھی پڑھا کرے، نمازوں کے بعد بھی پڑھ لیا کرے، سنتوں کے بعد نوافل کے بعد بھی پڑھ لیا کرے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ یہ جو وضو آپ نے کیا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھلتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ، مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ، یہاں تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ مگر یہ جب ہوگا کہ جب آپ وضو آداب سے کریں گے، وضو سنت کے مطابق کریں گے، وضو آداب کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے، تو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ایک ایک عمل پر آپ کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور اے اللہ میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب سنو، پہلا لفظ اللہم اغفر لی ذنبی باہر سے آیا ہے، کہیں آنکھ غلط اٹھی ہوگی تو چہرہ دھوئے گا تو آنکھ کے گناہ معاف، کہیں زبان سے کوئی غلط جملہ نکلا ہوگا کلی کرے گا، زبان کے گناہ معاف، ہاتھ کے گناہ معاف، پیر کے گناہ معاف، اور ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما۔ دو گھر ہیں آپ کے، کتنے گھر ہیں؟ دو۔ ایک تو جہاں آپ رہ رہے ہیں، چاہے 120 گز کا ہے، چاہے 200 کا ہے، چاہے 500 کا ہے، اور ایک وہ قبر جو چھوٹا سا آپ کا گھر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو سب کا برابر ہے۔ وہ 500 گز کا بنگلہ، 1000 گز کا بنگلہ، اس کو بھی اتنی ہی جگہ ملے گی جس میں اس کا جسم سما جائے گا، بس۔ مگر اس گھر کو کشادہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا۔ تا حد نگاہ وسیع کون کرے گا؟ وہ اللہ ہی کرے گا۔ وہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تا حد نگاہ اس گھر کو وسیع کر دے گا، قبر کو وسیع کر دے گا، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچے گی اسے وسیع۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یہ جو دنیا میں اس کا گھر ہے جس میں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ گھر کشادہ ہو جائے اس کے لیے کیسے؟ یہ گھر بھلے جھونپڑا ہو، یہ گھر بھلے خیمے کی شکل میں ہو، یہ گھر بے شک کچا ہو، یہ گھر چھوٹا سا ہو، مگر گھر میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں محبت، میاں بیوی کے درمیان میں محبت، بہن بھائیوں کے درمیان میں محبت، گھر میں 100% دینداری، یہ گھر اس کے لیے کشادہ ہے، یہ گھر اس کے لیے کشادہ ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے کشادہ۔ اور اگر یہ نہ ہوا، گھر میں داخل ہوا، بیوی ایک طرف علیحدہ سے بیٹھی ہوئی ہے، باپ الگ بگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ماں علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں کسی کی ایک دوسرے سے بات نہیں ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے پر جملے کسنا، لڑائی کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ گھر اگر 1000 گز پر بھی مشتمل ہے، یہ گھر اس رہنے والے کے لیے تنگ ہے۔ یہ گھر تنگ ہے۔ گھر کی کشادگی اور گھر کی تنگی کا تعلق وسعت سے نہیں ہے، وسعت سے نہیں ہے، رقبے سے نہیں ہے۔ گھر کے اندر اعمال ہوں گے تو وہ گھر کشادہ ہے، گھر میں اعمال نہیں ہوں گے تو وہ گھر تنگ ہے۔ جس گھر میں انسان کو جی نہ لگے، جس گھر میں آدمی کا مزاج ہی نہ لگتا ہو، کب اس گھر سے نکلے، وہ گھر اس کے لیے کشادہ کیسے ہے؟ وہاں راحت کا سارا سامان موجود ہے مگر گھر کشادہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔
برکت عطا فرما، اللہ سے برکت مانگا کرو۔ اور رزق کا معنی صرف کھانے کی چیز نہیں ہے، نیک صالح اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا رزق ہے۔ نیک صالح بیوی ہیں، یہ آپ کا رزق ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق دے رکھی ہے، یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ دنیا میں اللہ نے عزت دے رکھی ہے، یہ بھی آپ کا رزق ہے۔ وبارک لی فی رزقی، مانا اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہوا ہے اس سب کو اے اللہ مبارک فرما دے، اولاد میں برکت دے، اولاد کو مبارک فرما۔ اور اولاد کا مبارک ہونا، بابرکت ہونا یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ قدم رکھیں، جہاں وہ جائیں وہاں خیر ہی خیر پھیلائیں، یہ ہے اولاد کا مبارک ہونا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا ہے۔ ایک اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آ گیا اور قرض کی وجہ سے میں پریشان تھا، اور لوگ مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے گھر میں آ رہے، اور میں آ کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ وہاں لوگ تنگ ہوتے تھے، گھر سے اگر دکھ پہنچتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی تو رخ کرتے تھے مسجد۔ کیوں؟ مسجد سکون کی جگہ ہے، مسجد اطمینان کی جگہ ہے، مسجد چین کی جگہ ہے، مسجد ایمانی تقویت کی جگہ ہے، ایمانی سکون کی جگہ ہے مسجد۔ اس لیے مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ پھر آنے والے مسجد میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے مسجد کی آبادی متاثر ہو، کوئی ایسا کام مسجد میں نہ کریں جس سے نمازیوں کا دل اچاٹ ہو جائے، ایسا عمل جائز نہیں ہے۔ پھر اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس بیماری کی وجہ سے دوسروں کو گھن آتی ہو، تکلیف ہوتی ہو، اس آدمی کو نہیں آنا چاہیے، وہ گھر میں پڑھ لے، وہ مسجد میں دوسروں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے کہ مسجد سے ایمان تازہ ہوتا ہے، مسجد سے ایمان کو، مسجد سے بندے کے دل کو قوت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ فاطمہ علی کہاں ہیں؟ علی کہاں؟ مسجد کی طرف گئے، روٹ کے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف۔ اللہ اکبر! آج ہمارا مسجدوں سے تعلق کٹ آف، آج ہمارا مساجد سے تعلق صرف فرض نماز تک۔ وہاں یہ صورتحال تھی کہ سفر میں جانے سے پہلے مسجد سے ہو کر، سفر سے واپسی مسجد سے ہو کر گھر جاتے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر پر جانا ہوتا مسجد تشریف لاتے، اور جب سفر سے واپس آتے آپ مسجد آ کر رکتے، پھر آپ اس کے بعد اپنے گھر میں جا کر۔ اس لیے کہ مسجد بڑی بنیاد ہے، اور مسجد معاشرے میں اسلامی ضروریات کو مکمل طور پر، اسلامی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک مرکز ہے مسجد۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، مسجد میں درس حدیث ہونی چاہیے، مسجد میں فقہ کے مسائل ہونے چاہیے، مسجد میں لوگوں کے نکاح ہونے چاہیے، مسجد میں لوگوں کے مشکلات حل کرنے کے ذرائع ہونے چاہیے، اور مسجد میں لوگوں کے باہمی جھگڑے حل کرنے کی جگہ مسجد ہونی چاہیے۔ یہ مسجد اس لیے ہے، بس 5 نمازیں ہوئی اس کے بعد گیٹ بند، دروازہ بند، تالے لگ گئے، یہ مسجد کا ماحول نہیں۔ مسجد کو اسلامی معاشرے کی بنیادی ضرورت کہا گیا ہے، جہاں مردوں کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، جہاں عورتوں کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، جہاں بچوں کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، جہاں جوانوں کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تھی، آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر سب سے پہلا کام کیا تھا، پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر آپ رکے قباء کے مقام پر، جہاں آج مسجد قباء ہے، اوالی کا علاقہ ہے، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ پھر آپ مدینہ منورہ اندر جب تشریف لے گئے، سب سے پہلا کام آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، اور مسجد کے ساتھ آپ نے ازواج مطہرات کے حجرے بھی بنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مسجد کے متصل بنا ہوا، کیونکہ آمد و رفت میں تاکہ سہولت ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ اور مسجد کے کنارے میں یہ مدرسہ ہے اصحاب صفہ کا، جہاں جوان بھی آ کے پڑھ رہے، بچے بھی آ کے پڑھ رہے، بوڑھے بھی آ کے تعلیم حاصل کر رہے۔ جس مسجد کے متصل ملحق مدرسہ نہیں ہے، وہ مسجد اپنے علاقے کی رہنمائی نہیں کر سکتی، وہ
آج بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے مسجد میں مدرسے کی کیا ضرورت ہے، ایسی مسجد چاہیے، ایسی مسجد بنائیں گے ساتھ مدرسہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے شرارت بھی کریں گے۔ نابالغ بچے ہیں جن کے گناہ اللہ نہیں لکھ رہا، ہم تو نوٹ کر رہے ہوتے، بڑے اعتراض کی نگاہ سے ہم نوٹ کر رہے ہوتے، دیکھا اس نے کیا کر لیا، یہ صف میں اس نے دوسرے کو کونی مار لی، اس نے اس کو کونی مار لی، اس نے یہ کر لیا۔ ارے اللہ کے بندو نہ بدگمان ہوا کرو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ مسجد کی چڑیاں ہیں، یہ چہچہا رہی ہیں، کیا پتا انہی کی برکت سے مسجدیں آباد ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ عام بچے نہیں ہیں، اللہ پاک نے بارہا ان کے دلوں کو دیکھا، پرکھا، اور پرکھ کر اللہ پاک نے ان کو قرآن کے لیے مختص کیا ہے۔ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو امامہ مسجد تشریف لے آئے، لیٹے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ کیا ہوا؟ قرض ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو دعا نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے حضور ضرور ارشاد فرمائیے، یہ دعا تم پڑھو اور اس کی برکت سے اللہ پاک تمہارا قرض پہاڑوں جتنا بھی ہوگا اتر جائے گا، پہاڑوں جتنا بھی ہوگا تو اتر جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ 8 چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے اس دعا کے اندر، 8 چیزوں کی۔ یہ میرا ایک جمعے کا مستقل بیان ہے اور اس کا پر مستقل میرا ایک پمفلٹ بھی موجود ہے، اللہم اکفنی بحلالک، وہ تو علیحدہ ہے، یہ الگ دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غموں سے پناہ مانگتا ہوں، جو موجودہ غم ہیں ان سے بھی، آئندہ آنے والوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ ہمت کی پستی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں سستی سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ کسل سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، حاوی ہو جائیں، اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ قرضہ میرے اوپر چڑھ جائے اور میں کسی کام کا نہ رہوں، کہیں شکل دکھانے کے قابل نہ رہوں، اے اللہ اس بات کی بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ابو امامہ فرماتے ہیں چند دن میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ پاک نے سارے قرضے اتار دیے، سارے قرضے اللہ نے اتار دیے۔ یقین رکھو، یقین محکم رکھو، یہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ ایک ڈاکٹر بتاتا ہے یہ دوا لو یہ فائدہ ہوگا، یہ کھاؤ یہ ہو جائے گا، یہ کھاؤ یوں ہوگا، یہ نہ کھانا یہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر یقین محکم، ڈاکٹر کی بات پر پختہ یقین، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر یقین کیوں نہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے، اگر آپ کے سامنے کھانے کی کوئی 50 ڈشیں لا کے رکھ دیتا ہے اور وہ کہنے والا یہ کہتا ہے، کوئی بچہ ہی کہہ دے کہ یہ جو 50 ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے ایک میں شدید ترین زہر ملا ہوا ہے مگر پتہ نہیں ہے کس میں ہے، آدمی ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا، کیا پتہ کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں اسی میں زہر ہو۔ ایک بچے کی بات پر یقین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیوں یقین نہیں آ رہا؟ ایک ڈاکٹر کی بات پر یقین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیوں یقین نہیں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ اللہ پاک سے یقین مانگو، اللہ سے یقین مانگو، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، صرف پیسہ مال ہی مانگنے کی چیز نہیں ہے، یقین بھی مانگنے کی چیز ہے کہ جس یقین کی بدولت اللہ تبارک تعالی دنیا میں زندگی آسان کرتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے تو دنیا میں انسان اپنی زندگی کو مختصر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور اس طرح سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ قربان جائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہ حالت بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرا آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ کہا اسی اثناء میں دیکھا ایک آدمی خستہ حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور بڑی خستہ حالت میں تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول تنگ دستی ہے،
فقر و فاقے نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تنگ دستی ہے، اور تنگ دستی کے ساتھ ساتھ بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے چند کلمات نہ بتا دوں، میں کچھ ایک پڑھنے کا وظیفہ نہ بتا دوں، اگر تم اسے پڑھو گے تو اللہ تیری تنگ دستی بھی دور کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیماریوں کو بھی دور کر دے گا۔ جی اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا، توکلت علی الحی الذی لا یموت، تم یہ کہو میں نے بھروسہ کیا اس پاک پروردگار پر، اس اللہ پر جو برحق ذات ہے جسے موت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، یہ کہو ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اولاد کے رشتے سے پاک ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ہاں دوست تو ہیں اللہ کے، اللہ نیک لوگوں کو دوست بناتا ہے، لیکن ہم دنیا میں دوست کے محتاج ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ کا کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔ اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہ کہو اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ یہ بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جدا ہو گئے۔ چند دن کے بعد پھر وہ شخص ملتا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت حال میں اور خوبصورت چہرہ، اس کا کھلا ہوا چہرہ، کپڑے بھی اچھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا جب سے آپ کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہا ہوں اللہ پاک نے تمام فقر و فاقے دور کر دیے، اور اللہ پاک نے تمام کی تمام بیماریاں بھی دور کر دی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال۔ ان اعمال میں یہ تاثیر ہے، ان اعمال میں یہ جان ہے، ان اعمال میں یہ طاقت ہے۔ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے احوال کو درست کرو۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی، وہاں ہی بیٹھ جاؤ، نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، تلاوت کرو، دعائیں مانگو، اور اشراق تک، سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے رہو، اور یہ دعا پڑھو، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت ہے سورہ شورى 25ویں پارے کی آیت، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لطف کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ طاقتور ہے، طاقتور ذات ہے، طاقتور ذات۔ تو اس طاقتور ذات سے رزق مانگو۔ 70 مرتبہ اس کو پڑھو۔ جو آدمی بے روزگار ہے 70 دن تک اس کو 70 مرتبہ 40 دن تک پڑھے، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام کرے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ یہ سب قرآن کریم کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کو بتلائی ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت کا اہتمام کیا کرو، فرض نماز کی پابندی کیا کرو۔ فرض نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو یہ اعمال پھر کارآمد نہیں ہوتے۔ فرض اعمال کی، فرائض کی پابندی کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کی کوشش کیا کرو، اس سے آپ کا رزق بڑھتا ہے، اور دیگر گناہوں سے بچا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور آدمی رزق کی فراوانی چاہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اگر زندہ نہیں ہیں، ناراض دنیا سے گئے ہیں، اتنے اعمال کر کے ان کو خوش کرو جتنا ان کو ناراض کیا ہے، ان کو راضی کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرو۔ ان اعمال کے ذریعے سے انشاءاللہ رزق میں برکت سارے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزو، اعمال سے جان بنتی ہے، اعمال سے کام بنتا ہے۔ جب آپ اچھی خوراک کھاتے ہیں اور اسی طرح سے مضر خوراک سے آپ بچتے ہیں، اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں تو آپ کا جسم طاقت پکڑتا ہے، اور مضر چیزوں سے آپ بچتے ہیں تو آپ کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے اعمال، جن اعمال سے رزق میں وسعت ہو، ایمان میں طاقت ہو، ان اعمال کو اپناؤ، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن گناہوں کے ذریعے سے یقین کمزور ہوتا ہے، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد گھٹ جاتا ہے، اللہ
तबारक व तआला से ताल्लुक़ टूट जाता है, उससे बचो। यहाँ कुछ असबाब मैंने वो भी जिक्र किए हैं कि जिन असबाब की वजह से रिज्क में तंगी पैदा हो जाती है। बहरहाल वक्त नहीं है, इन असबाब को देख लेना, अपने तौर पर मुताला कर लेना, ये तहरीर में बना के लाया हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मगर बड़ी मेहनत से ये वर्क बनता है, बड़ी मेहनत से, और एक एक चीज़ छानबीन कर मैं इसमें डालकर इसलिए लेकर आता हूँ ताकि कुछ मजमून आपको मिल जाए। एक तो सुन लिया, आजकल तो वो दिमाग है नहीं कि मेरी सारी कही हुई बातें आपको याद हो जाए। आप फिर कहेंगे मुल साहब ये दुआ लिख कर दे दो, मुल साहब ये दुआ कहाँ मिलेगी, ये कौन सी किताब में मिलेगी। तो मैं उन सारी तक, अच्छा बहुत सारे तो पूछेंगे लेकिन अक्सर बेचारे शर्म के मारे पूछेंगे ही नहीं, तो इसलिए मैं बना के ले आता हूँ ताकि आपको पूछने की नौबत ही ना आए। इसके बाद भी अगर कोई न पढ़ पाए तो फिर महरूमी ही है बेचारे की। इसके बाद भी अगर कोई न पढ़ पाए तो फिर महरूमी ही है। सारी दुआएं जो मैंने बताई हैं सारी इसमें लिखी हुई हैं। जिन चीज़ों से बचने का कहा है वो भी सब लिखी हुई हैं। 28 असबाब हैं जिनसे रिज्क में तंगी आ जाती है, वो भी मैंने लिख दी है इसमें। 7 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रिज्क बढ़ जाता है, वो चीज़ें भी मैंने इसमें लिख दी। तो करो तो सही, घर ले जाओ, देखो अपने घर के अंदर ये 28 असबाब जिनसे रिज्क में तंगी होती है, ये कोई घर में, हमारे घरों में ये असबाब तो नहीं है। और जिन असबाब के ज़रिए से रिज्क में वसाअत आती है वो असबाब हमारे घर में हो रहे हैं, वो काम हमारे घर में हो रहे हैं। और ये दुआएं जो मैंने बतलाई हैं, चलो हमें याद नहीं है, आज तक नहीं याद, अब तो सामने आ गई हैं, देख के पढ़ ले। इतनी भी तकलीफ अगर नहीं करोगे तो फिर धक्के खाते फिरोगे, कभी उधर कभी इधर। वो आमाल ही आपने नहीं किए जिन आमाल के ज़रिए से अल्लाह रोज़ी देता है, तो फिर क्या फ़ायदा इस जीने का, क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आपने ना अपनाया, ज़िंदगी को ना आपने ना अपनाया, और इस अपनाने पर 100% अपने फ़ायदे, दुनिया के भी फ़ायदे, आखिरत के भी फ़ायदे। दुनिया के फ़ायदे ज़्यादा हैं इसलिए कि हम दुनिया के फ़ायदे ज़्यादा समझते हैं ना। दुनिया के फ़ायदे, वो जो मैंने दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। जिस आदमी के पास ज़ाती घर नहीं है वो उस दुआ का एहतमाम। आखिरत का घर अल्लाह पाक कब्र को कुशादा करेगा ही, मगर इसकी बरकत से अल्लाह पाक ज़ाती घर भी अता करेगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।